السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 24 مئی 2019 18 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ انشاءاللہ تا رمضان شیخ اسلام مدنی کے خطابات اسی آفس پر رہیں گے مختلف عنوانات پر۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور آپ کے فتاوے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آج بھی موجود ہیں۔ آپ پچھلے 30 سالوں سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان جنت کا بیان۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين عند ربهم جنات النعيم وقال الله تبارك وتعالى في الموضع الآخر إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وقال مثل الجنة التي وعد المتقين
فيها أنهار غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال عليه الصلاة والسلام واللہ يدعو الى دار السلام. معزز سامعین، محترم ناظرین کرام، دینی ملی و بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جنت کا بیان یہ بڑا اہم اور پھیلا ہوا موضوع ہے. ایک محاضرہ اس کے تعلق سے مختصر انداز میں بغیر ترتیب کے آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور آج بتاریخ 24 مئی 2019 جنت ہی کے بیان کا تتمہ اور تکملہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا موضوع میں نے جیسا کہ بتایا بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن کچھ باتیں وہ بھی بہت مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے رب کے پاس بہت ساری جنتیں ہیں، بہت سارے باغات ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے یقیناً متقی جنت میں چشموں کے درمیان ہوں گے، گھنے درختوں کے سائے کے درمیان میں ہوں گے، اور ان کے سامنے میوے جات اور مختلف انواع اور اقسام کے فروٹ اور پھل موجود ہوں گے. ان میں سے جو بھی چاہیں گے وہ کھائیں گے. اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں فرمایا کہ جنت کی مثال جو متقیوں کو اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ایسی نہریں جاری ہوں گی، بہت ساری نہریں. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی،
شراب کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی. نہ دودھ کا مزہ بدلے گا اور شراب پینے والوں کی جو لذت ہوگی وہ بے مثال ہوگی. اور جہاں شہد کی نہریں جاری ہوں گی صاف اور شفاف، ان میں ہر قسم کے پھل اور فروٹ کی مٹھاس پائی جائے گی. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے بہت ساری انعامات اور بخشش ہوں گی. یہ آیت سورہ محمد کی ہے. بزرگوں، دوستوں، ناظرین کرام، بہت ساری حدیثوں کے حوالے سے جنت کے بارے میں ہم سن چکے ہیں. آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جنت کے اللہ رب العالمین نے بہت سارے نام بھی رکھا ہے، اور وہ سارے نام قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. جنت کا ایک نام دار السلام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تجھے دار السلام دروازے سے دعوت دیتا ہے جنت میں داخل ہونے کی. جنت کا ایک نام دار المتقین بھی ہے، دار القرار بھی ہے، اور مقام امین بھی ہے، جنات النعیم بھی ہے، اور جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ سارے نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور تمام مومنین کو دعوت دی ہے کہ جنت کے طلب کے لیے دنیا میں ہر ممکن کوشش کتاب و سنت کی روشنی میں کرو. اللہ رب العالمین نے جنت میں جو نعمتیں متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. جنت میں ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر اور ان کے اعمال کے بدلے کے علاوہ اللہ کی رحمت کے بعد، جنت میں داخلے کے بعد اللہ کی رحمت سے اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کو چھپا رکھا ہے جسے کسی کو علم نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں، فی الجنت، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں، ما لا عین، آپ نے فرمایا نہ آنکھوں نے اسے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ کانوں نے اسے ان کی خوبیوں کو سنا ہے، ولا عین رات، اور ان آنکھوں نے ان نعمتوں جیسی کسی چیز کو دیکھا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر،
اور ان نعمتوں کی خوبیاں اور ان نعمتوں کی بہترین لذات کہ دنیا میں کسی آدمی کے دل پر اس لذت کا وہم و گمان بھی نہیں پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، جنت کی خوشبو کے بارے میں جامع صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ریحا توجر من مسیرت 40 عاما، کہ جنت کی خوشبو ایک 40 سال مسافت کے دوری پر بھی محسوس کی جائے گی، اور وہ دنیا کی خوشبو کی طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور کہیں زیادہ ممتاز حیثیت رکھے گی۔ یہ جنت کی نعمتیں، یہ جنت کی خوشبو، یہ جنت کے سارے آرام و آشائش کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اللہ رب العالمین ہر روز فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ہر روز جنت سنواری جاتی ہے، اس کا رنگ و روغن کیا جاتا ہے، اس میں ہر قسم کی نعمتوں کی پوری طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ جنت کی تزئین اور جنت کی خوبصورتی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انتظام کر رکھا ہے۔ آئیے میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں، جامع صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کا الگ الگ نام ہوگا۔ ایک دروازہ جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، وہ دروازہ، اس دروازے سے لا يدخل الا الصائمون، روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اور جب سارے روزے دار جنہوں نے اللہ کی مرضی اور اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جنت کے اور دروازے ہیں، مثلا باب الصلاح، جیسے جنت کا ایک دروازہ ہے صلاح، جو نمازیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، اور سارے نمازی اسی دروازے سے جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ باب الصدقہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ باب الجہاد ہے، اور ایسے ہی 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بھی ایک خاص مخصوص دروازہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उस मजलिस में मौजूद थे, तड़प गए। आखिरकार ज़बान नबूवत से खिदमत नबूवत में एक सवाल रखा। कहा, अल्लाह के रसूल, आप ये बताइए कि कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा है कि जिन दरवाजों का आप जिक्र फरमा रहे हैं, आज दरवाजों का ऐसा भी कोई आदमी है कि जिसको 8 दरवाजों से जाने की इजाजत होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अर्जू मिनल्लाह अंता मिनहुम। कहा, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से अबू बकर ये उम्मीद है कि वो तुम होगे, तुम्हारी शख्सियत होगी, तुम्हारे नबी से मोहब्बत होगी और नबी का साथी होने की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आप ही को यह हुक्म देगा और सारे जन्नत के दरवाजे के दारोगा आपको बुलाएंगे, इस दरवाजे से आप चले आओ। ये मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत और आपकी इम्तियाजी शान है। लेकिन एक और हदीस है जो जामे सही बुखारी की है, मुस्लिम में है, मुस्लिम की रवायत है, उसकी असर बुखारी में तब्दील अल्फाज के साथ आपको मिल जाएगी। उसके रावी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वहां उमर काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ व युस्बिगुल वज़ूअ सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह इल्ला फतिहत लहू अबवाबुल जन्नति अस्समानियतो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐ सहाबे किराम ये सुन लो कि तुम में से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो वुजू करता हो और कामिल वुजू करता हो। इस बागे वुजू ये बड़ी अहम चीज है, क्योंकि जल्दी में वुजू करते वक्त बाज आज़ा की बाज जुज और बाज जगह पानी नहीं पहुंचता है और वुजू नाकिस होता है। कहा, अगर कोई आदमी तुम में से बाकायदा वुजू करता है, वुजू से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ता है कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई इत्तबा के लायक नहीं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसलिए अगर आप और यकीनन आप हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, ये सब असहाबे किराम हैं जिनकी तरबियत नबी ने आप अपनी निगरानी में की है और उम्मत के बड़े स्वालेह और बड़े नेक लोग हैं। फिर भी अल्लाह के रसूल ने हर उस आदमी के लिए 8 दरवाजों से दाखिले का हुक्म फरमा दिया कि कोई आदमी अगर इत्माम वुजू का एहतमाम करता है और उसके बाद में वुजू की ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
اس آدمی کے لیے، اس بندے مرد یا عورت کے لیے، جوان اور بوڑھے کے لیے، امیر اور غریب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. وہ بھی جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں جا سکتا ہے. ناظرین کرام، آپ جنت کا بیان قرآن اور سنت کی روشنی میں سن رہے ہیں. آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جنت میں بہت سارے درجات ہیں اور ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، بغیر اللہ کی رحمت الا غشیت رحمت ہو، جب اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی تب وہ جنت میں جا سکتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی، کہا کوئی آدمی اپنے اعمال کے بلبوتے پر، اپنے کردار کے بلبوتے پر، یہ ذریعہ ضرور ہے جنت میں پہنچانے کا، لیکن جب تک اللہ کی رحمت اسے شامل حال نہ ہوگی، اسے ڈھانپ نہ لے گی، تب تک آدمی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اعلیٰ قسم کے مکانات اور ان کے اوپر بھی اعلیٰ قسم کے مکانات ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے بڑے دروازے ہیں، جنت کے بڑے درجات ہیں، دروازے نہیں درجات. اور ہر آدمی اپنے درجے کے اعتبار سے جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی شمولیت کے ساتھ. اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جس کا نام وسیلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی درود پڑھے فَاسْأَلُوا لِي الْوَسِيلَةَ، تو میرے لیے اللہ رب العالمین سے اس وسیلے کا سوال کرے جو وسیلہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے. اور ہر مومن اور مرد عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ درود پڑھتے وقت، درود کے پڑھنے کے بعد اور اذان کے جواب دینے کے بعد اللہم ایٹومیٹک طور پر پیدا کر دے گا. جنتیوں کی اور بھی بڑی خصوصیات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا پسینہ مشک عنبر سے زیادہ بہتر ہوگا جو جنت میں جائیں گے. جنت میں یہ کھانے ہر قسم کے پھل فروٹ تو ہوں گے ہی، مہمان نوازی کے طور پر ذکر کیا ہوا ہے. ایسے جنت میں پینے کی بہت ساری نہریں ہوں گی، اور مختلف نہریں اپنی مثال آپ رکھتی ہیں. پینے کے لیے سلسبیل ایک قسم کا مشروب ہے جو بے مثال ہے. تسنیم ہوگی ایک نام ہے، ایک رحیق شراب ہوگی
खालिज शराब होगी और मखतूम महर बंद शराब होगी, उस पर मोहर लगी होगी। और आप जो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जा करके इन तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज होगा। जन्नत में आपको बैरी भी खाने को मिलेगी, लेकिन दुनिया का बैर जब खाए उनके दरख्त और झाड़ में तो उसमें कांटे होते हैं, लेकिन ये बड़ा फायदेमंद फल है बैरी। लेकिन जन्नत में जो मिलेगी उसमें कांटे नहीं होंगे और लज्जत में बेमिसाल लज्जत होगी। मेरे भाइयों, नाज़रीन कराम, जन्नत में जन्नतियों को अपनी दुनिया में नेक बीवियों के अलावा 2 बीवियां और 2 बीवियां और मिलेंगी, जिसे हम और आप हूर कहते हैं। और उन बीवियों की 3 खुसूसियात होंगी। एक बात तो ये होगी कि वो बिल्कुल कुंवारी होगी। इंसान और जिन्नात ने, कुरान ने बताया है कि कभी छुआ नहीं होगा। सूरह रहमान की आयत पढ़ो तो आपको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। और दूसरी उन औरतों की खुसूसियत होगी जो जन्नत में मिलेगी, दोनों औरतें अपने शौहरों के हम उम्र होंगी। दुनिया में इसके खिलाफ होता है, शौहर की उम्र ज्यादा तबई तौर पर रखते हैं और औरत की उम्र कम रहती है, तब शादी होती है। और तीसरी सिफत यह होगी कि वो अपने शौहरों को बेहद मोहब्बत करने वाली होंगी और उनकी अताअत और उनकी फरमाबरदारी के लिए वो बेमिसाल साबित होंगी, जो दुनिया में उसका तस्वुर किया ही नहीं जा सकता है। और ऐसे ही जन्नत के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हैं। जन्नत में जाने वाले के लोगों का चेहरे बड़े बारौनक चेहरे होंगे और ऊंचे ऊंचे महल्लात में जन्नत में होंगे और कोई आदमी किसी का शोर शगब हरगिज़ नहीं सुनेगा। सारे के सारे लोग जन्नत में अच्छे अंदाज में होंगे और किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने फरमाया, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, कहा जन्नती लोग लैसा यतहस्सरु अला शैइन, कहते हैं जन्नती लोगों की कोई हसरत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी सिवाय एक चीज के, जो घड़ी जो वक्त उनका बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र किए गुजर गया, उसी पर अफसोस करेंगे और उसी को बार बार दोहराएंगे कि अल्लाह, मालूम हुआ इस हदीस से कि सारे जन्नती लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र जन्नत में भी करते रहेंगे। ये मोमिनीन की खुसूसियत जो दुनिया में है वो जन्नत में भी इंशाअल्लाह ये कहते रहेंगे। तो उनको वही हसरत होगी कि आज एक मिनट अल्लाह के जिक्र से मैं गाफिल हो गया। ये रवायत तबरानी की है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद जन्नत में कोई जगह बाकी रहेगी माशाअल्लाह व यमका, जो अल्लाह बाकी रखना चाहे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मखलूक पैदा करेगा और दूसरी मखलूक से उस जन्नत की अपनी मशीयत के साथ उसे पुर कर देगा, उसमें रख देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जो इब्ने हब्बान की रवायत है, एक औरत के बारे में फरमाया कि सल्लत मरातो खमसा, सल्लतिल मरातो खमसा, वो औरत
جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام یہاں دنیا میں کرتی ہیں، وہ سامت شہرہ اور رمضان کے روزے رکھتی ہیں، وہ حسنت فرجہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وہ اطاعت زوجہ اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، حکم مانتی ہے، قیل لہا تو ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخلی من ابواب الجنت ما شئت، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے اور قابل اطمینان اور قابل عمل ہے۔ اس پر ہمیں اور آپ کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک ایک راوی ہے، کہتے ہیں ما من مسلمین یموت لہو ثلاثۃ من الولد، کہتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت کہ اس کے 3 بچے دنیا میں بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہیں، مگر جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو سکتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس لیے اور جنت کے تعلق سے ایک بات اور بھی ہے، حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہوں گے اور ہر 2 درجے کے درمیان کی دوری آسمان اور زمین کی دوری کے مطابق ہوں گے، اور جنت میں جنت سے 4 نہریں نکلیں گی، 4 نہریں، اور وہ نہروں کا نام اس حدیث میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اگر تو نے ان نہروں کے بارے میں سوال کیا اور اس کو آپ نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی تو ان میں فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، تو ان نہروں میں یا ان جنت کی جگہوں میں فردوس کا سوال کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ روایت صحیح ہے اور اس کی سند میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے 120 صف ہوں گے، جن میں سے 80 صف خالی اس امت کے ہوں گے اور 40 صف میں ساری امتیں ہوں گی، سارے امتوں کے افراد ہوں گے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، اس لیے ہمیں جنت سب سے زیادہ لوگ اسی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گی، سب سے زیادہ جنتی لوگ یہی امت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جنت حفت بالمکارہ، پریشانیوں سے جنت گھیر دی گئی ہے۔ جنت حصول کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، دروز میں شامل ہونے کا اہتمام اور فرائض کی ادائیگی کا اہتمام، پڑوسیوں کے حسن سلوک کا اہتمام، اچھے اخلاق کا اہتمام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حدیث نبوی کا اہتمام کریں گے تب آپ جنت میں جائیں گے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ کے نبوت کی زبان نے بہت سارے لوگوں کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور ناظم جو اس مجلس کے ناظم ہیں، جب میں نے کہا کہ آئندہ بھی خطبہ ہوگا تو مجھے بہت تیکھ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اب اس کو سمیٹ کر آج تھوڑا 10 منٹ زائد وقت میں اس کو پوری کر دیں۔ میرے ناظرین کرام، جنت کی خوشخبری زبان نبوت نے صحابہ کرام کو، 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دیا ہے
کیوں؟ ان کے اعمال کی بنا پر. اور بدر میں 313 یا 317 لوگ جو جنگ میں شریک تھے بدر میں، اللہ نے ان سب کے لیے جنت کی خوشخبری دے دیا، دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دیا ہے. اور بیعت رضوان سن 6 ہجری میں جن صحابہ کرام نے حدیبیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون لینے کے بدلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، وہ تقریباً کم و بیش 1500 صحابہ کرام تھے، یا اس سے کچھ زائد یا کم. روایتوں کے اختلاف کے بموجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کو ایک کر کے بھی بہتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جنت کو خواب میں دیکھا، سیر کر رہا تھا، مجھ سے آگے ایک آدمی، اس کی جوتیوں کی آواز میں سن رہا تھا، وہ مجھ سے آگے جا رہا تھا. یہ روایت جامع صحیح بخاری کی ہے، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے جوتیوں کی آواز میں سن رہا ہوں اور وہ مجھ سے آگے جا رہا ہے؟ بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ حضرت بلال ہے. حضرت بلال حبشی، گویا کہ اللہ کے رسول نے جنت میں ان کو دیکھا. صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال تمہارے اعمال کیا ہیں؟ تم کو جنت میں نے آج دیکھا ہے. حضرت بلال نے کہا، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر کے اور 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. وہ تھے صحابہ کرام. یہ بلال حبشہ کے رہنے والے ایریتیریا جس کا نام اس وقت ہے، آپ کالے کلوٹے، موٹے موٹے ہونٹ، لیکن اللہ کی قربت اس قدر حاصل کر لیا تھا. یہ بلال وہی جو مغیرہ مارتا تھا، ریت پر لٹا دیتا تھا. نبوت کے دعویٰ میں ایمان کی چاشنی جب ان کو مل چکی تھی تو کبھی بھی انہوں نے عہد کے علاوہ اس کو گالی تک نہیں دیا. میرے بھائیو، آج لوگ تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، وضو کا کیا اہتمام کریں گے، اور اکثر بے وضو رہتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو جنت کے لیے کچھ پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی. تحیت الوضو بھی آپ پڑھا کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جب ان سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو منہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ناپاک ہوں. مومن کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انما المشرکون نجس، مشرک کو نجس بتایا ہے، ایمانی اعتبار سے بھی، اعتقادی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. یہ سب چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور جنت میں جو 2 عورتیں ملیں گی، یہ بخاری کی روایت ہے، اور بعض روایتیں 70 حور والوں کی بھی ہیں، لیکن وہ روایت مجھے نہیں معلوم ہے کس میں ہے، لیکن میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے 72 حوروں والی، لیکن بہرحال 2 حور بہت کافی ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کی وہ عورتیں جو یہاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں اگر ان کی اوڑھنی دنیا میں آ جائے اور ان کی اوڑھنی کی اتنی قیمتی ہے جو سروں پر رہتا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا. اور یہ ساری عورتوں سے یہاں جیسے نکاح ہے وہاں بھی نکاح ہوگا، اور نکاح کے ساتھ ان عورتوں کو مردوں کے لیے رکھا جائے گا. یہ ایک سوال یہ آیا کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ جنت میں زیادہ مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی؟
یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا. صحیح مسلم روایت سامنے تھی, وقت نہیں تھا لکھنے کا, تو میں روایت بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تھا کہ جنت میں سب سے پہلا گروہ جو جائے گا جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اور روشن ہوں گے, اور وہ بڑی جماعت ہوگی, بہت بڑی جماعت. اور جنت میں بہت ساری جماعتیں بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں جائیں گے. تو ان تمام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ, ہر مرد کے لیے ڈبل عورتیں ملیں گی. تو اس حدیث سے یہ بات کا پتہ چلا کہ جتنے مرد ہوں گے جنت میں جانے والے مختلف اوصاف کی بنا پر, مختلف مزاج اور خوبیوں کی بنا پر, اور ان مردوں کے لیے جب دو عورتیں الگ سے اسپیشل طور پر ہوں گی, اور جو دنیا میں ان کی عورتیں ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی جنت میں, وہ بھی ملیں گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. یہ بات ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے. جہاں اللہ کے رسول نے جامع صحیح بخاری میں فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا, جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں مجھے نظر آئیں, تو وہ عورتیں مایوس نہ ہو. یہ بھی بات ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد اللہ کے رسول نے زیادہ دیکھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے, لیکن یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے داخل ہونے جنتیوں کے لیے دو عورتیں اور دنیاوی عورتوں کے اعلانہ ہوں گی, تو ان کی تعداد انشاءاللہ زیادہ بھی ہوگی. اب جنت میں کون سے ایسے اعمال کیے جائیں, تو اس کا تعلق بہت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جنت کے حصول کے لیے ہر ممکن تمام اوامر وہی بجا لاؤ جو اللہ نے حکم دیا ہے, اس کے رسول نے حکم دیا ہے, اور تمام منہیات سے, تمام چیزوں سے بچ جاؤ جس کو اللہ کے رسول نے روکا ہے. اور جنت بغیر اللہ کی رحمت کے بنا نہیں مل سکتی ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم روزہ نماز زکوٰۃ حج بڑی محنت سے کرتے ہیں, ہمیں اس کا بدلہ چاہیے جنت, نہیں, ہرگز نہیں. آپ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کا آپ شکر گزاری نہیں کر پاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے. اپنے اعمال کی بنا پر ایک فرقہ اسی مسئلے میں گمراہ بھی ہو گیا ہے. صحابہ کرام سے کہا کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مگر جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے, اور اللہ کی رحمت زائد مل نہ جائے, تب تک نہیں جا سکتی ہے. میرے بھائیوں, ناظرین کرام, صحابہ کرام نے پوچھا کیا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں, الا رحمت اللہ, مگر اللہ کی رحمت غشیتنی, اگر مجھے ڈھانپ لیتی ہے. نبوت کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن کوئی نبی بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ناظرین کرام, یہ جنت کے تعلق سے آج یہ دوسرا اور یہی آخری آپ مان لیجئے, انشاءاللہ کبھی کوئی بات جائے بگائے بتاتے رہیں گے. اور ناظرین کرام سے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں فیس بک پر, تو آپ آن لائن آپ سوال کریے, انشاءاللہ سوالوں کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو ملے گا. اور آپ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے, آپ کے سوال سے ہمارے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. پڑھنے کا, غور فکر اور تدبر کرنے کا زیادہ موقع ملے گا, اور سرچ کرنے کا زیادہ ہمیں طاقت ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے اپنی رحمت سے, اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ رب العالمین جب تک رکھے ایمان پر رکھے, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم, واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, واللہ یعلم ما تصنعون, وصلی اللہ علی النبی الکریم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.